نوبیل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے، جو کہ اس سے پہلے بہت ناراض تھے کہ باراک اوباما کو کیوں دیا گیا نوبیل پرائز، حالانکہ وہ حقدار ہیں۔ اور آپ نے بتایا کہ انہوں نے کتنی جنگوں کا تذکرہ کیا، کہاں کہاں انہوں نے تصفیہ کروایا، اور اس سلسلے میں پیش رفت پاکستان جیسے ملک نے کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ایران بھی خفا ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو خواہش ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی خود کو منوانے کی، یہ اس کو کیش کروانے کے لیے ایک ماسٹر اسٹروک ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک؟ مشکل سوال کر دیا، پھنساؤ گے مجھے۔ اچھا بات یہ دیکھیے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فلیٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ریاستیں اس قسم کی چیزیں کرتی ہیں اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ جو ہے کشمیر کے اوپر حل کرا دیتا ہے، اور یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا اور اسرائیل کا یہ کرا دیتا ہے، then genuinely جو کچھ ہوا غازہ شازہ یہ ہو، then he will deserve a Nobel Prize. Make no mistake about it. یہ دو کانفلکٹس مطلب ہے 70 75 80 سال پرانی کانفلکٹس ہیں، اور اتنے لوگ مارے گئے، اتنا کچھ ہو گیا، یہاں جنگیں ہو گئی اس کی۔ یہ دو پیرینیل وونڈس ہیں ان دی انٹرنیشنل آرڈر۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کسی طریقے سے سیٹسفیکٹری سولوشن کر لیتا ہے تو then he deserves a Nobel Prize. اس لیے نامینیٹ کرنا از انکریجمنٹ، جی کریں پلیز گو اہیڈ، اور دونوں چیزیں سملٹینیسلی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، مگر بڑا مشکل کام ہے یہ، اور جو یہ کرے گا اس کو نوبیل پرائز کیا ایک نہیں 10 نوبیل پرائز ملنے چاہیے ان مائی ویو، بیکاز یہ دو میجر سورسز آف کانفلکٹ ان ریجنز۔ تو آئی تھنک پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے، یہ اسرائیل والی بات اور ایران والی بات تو نیگوسیشن شروع ہو کے شاید کوئی ٹریٹی ہو ہی جائے ایونچولی، مگر آئی تھنک نیتانیاہو کو بھی ریجیم چینج ہونی پڑے گی اسرائیل کے اندر ٹو موو فارورڈ۔ جب تک نیتانیاہو ہے وہاں اٹ ول ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی، وہ کچھ نہ کوئی گڑبڑ کرے گا، کوئی نہ کوئی فالس فلیگ کرے گا، اس کو نکالنا پڑے گا وہاں سے۔ سو دیٹس دا سیکنڈ آبجیکٹو، اینڈ دا تھرڈ از کہ انڈیا کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم نے پاز کیا ہوا ہے سندور، یہ نان سینس ہے، اس کو ختم کرو اس بات کو، اینڈ سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ سارٹ آؤٹ ایشوز۔ اور اچھا خاصا فارمولا ایک بنا تھا ایک زمانے میں مشرف کے دوران اور بی جے پی کے دوران اور دین ود کانگریس، اس فارمولا کو آگے لے کے چلے اور لڑائی جھگڑے بند کریں، سارے کشمیری اکٹھے ہو جائے اور انڈیا پاکستان آنا جانا شروع ہو جائے، اور یہ جو کلچرل بیریئرز ہیں ریوائیو ہونے شروع ہو جائیں، اور یہ جو سارا ہندوتوا اس کو بند کیا جائے، جیسے ہمارے ہاں زیادہ تھا اسلام اسلام اسلام۔ جتنی جلدی مذہب کو ریاست کے افیئر سے باہر رکھا جائے، اپنی ذات کے تک رکھا جائے، اپنی کمیونٹی تک رکھا جائے، مگر فارن پالیسی یا کانسٹیٹیوشنل پالیسیز کے اندر پالیٹکس شوڈ پریویل، لا شوڈ پریویل، اینڈ مذہب کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، اسپیشلی جب کہ دنیا ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ان سو مینی ڈفرنٹ فیتھس اور سو مینی ڈفرنٹ مذہبس، تو یہ تو بہت بڑی سورس آف کانفلکٹ بن سکتی ہے۔ اس لیے وہ چیز جو کہ کانفلکٹ بنتی ہے اس کو ہٹایا جائے راستے میں سے، اور سویلائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ایسا نظام کریٹ کیا جائے انٹرنیشنل آرڈر ویئر دا رولز آف دیٹ انٹرنیشنل آرڈر وہ ورک کرتے ہیں، اینڈ دوز رولز ہیو ٹو بی سورٹ آف اے پولیٹیکل اینڈ دے ہیو ٹو بی اے ریلیجیس۔ میرا خیال ہے کہ گوئنگ دیئر از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی، بیکاز اس وقت جو مسلمان لوگ ہیں ان کو تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ساری ایک بہت بڑی سازش ہے، جوئش کرسچن سازش ہے، ہندو سازش ہے اگینسٹ مسلمس، اور یہ جو پرسیپشن ہے یہ دس شوڈ ناٹ ٹیک روٹ، نہیں تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے پھر ٹیررزم شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ ہمارے اوپر الزام لگنے شروع ہو جائیں گے۔ تو جتنا آپ مسلمانوں کو دبائیں گے، اسلامو فوبیا کریں گے، اتنی زیادہ ریئیکشن آئے گی، اور جس میں ریئیکشن آئے گی تو پھر سب کو نقصان ہوگا اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ ہے عالمی حالات کے اوپر سیٹھی صاحب کا تبصرہ، اور اب آپ کے سوال شامل کریں گے۔ ویلکم بیک۔
اب کراچی سے علی کیا جاننا چاہتے ہیں؟ دنیا بھر میں مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں. مسلمانوں کے ایک سیکولرزم کا لالی پاپ پکڑایا جاتا ہے، جبکہ ان کو برما میں بھی مارا جاتا ہے، انڈیا میں بھی مارا جاتا ہے. مڈل ایسٹ میں ان کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. یورپینس کا جو ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. دنیا بھر میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، اور فلسطین اور غزہ کا حالات تو آپ کے سامنے ہے. 50,000 فلسطینی بچے مارے جاتے ہیں، لیکن کوئی دنیا میں جو ہے پوچھنے والا نہیں ہوتا. اگر یہی یورپ ان کے اگر 10-12 ڈاگس بھی کسی حادثے سے مر جائیں تو ان کی پورے نیوز چینلز جو ہیں وہ پوری دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں. تو پھر ہم مسلمانوں کو اور بالخصوص مڈل ایسٹ کی کچھ کنٹریز کو سیکولرزم کا جو لالی پاپ ہے وہ پکڑایا جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مطلب سیکولر کیوں نہیں ہو جاتے، ریڈیکل کیوں ہیں. تو ہم کیوں سیکولر ہوں؟ ہم اپنے مذہب کو کیوں نہ آگے کریں؟ کیونکہ ہمیں صرف مارا ہی اس لیے جا رہا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم مسلم ہیں. کسی اور قوم کے اتنے سارے لوگ مارے جاتے تب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا. اور مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں وہ بہت تیزی سے سیکولرزم کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ ورڈ جو اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یہودی صرف مسلمانوں کو اس لیے مار رہے ہیں بیکاز کہ وہ مسلم ہیں. میرا خیال ہے ابھی میں نے اس کا جواب دیا ہے، مگر میں پھر دیتا ہوں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے، تاریخی بھی اور ویسے بھی. میں ایکسپلین کرتا ہوں. سیکولر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں. سیکولر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مذہب کے ذریعے اپنی سوچ تبدیل کریں یا رکھیں. سیکولر کا صرف یہ مطلب ہے کہ عام زندگی میں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات آپ نے بنانے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی، وہ مذہب کے اوپر بات کریں. اگر مذہب کے اوپر کریں گے تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، کیونکہ ہر بندہ اپنے مذہب میں یقین رکھتا ہے اور بڑا پیشنیٹلی بلیو کرتا ہے. انٹرنیشنل افیئرس کے اندر مذہب کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. یہ سیکولر کا مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مذہب بھول جائیں یا آپ لادین ہو جائیں. نہیں، سیکولر کا یہ مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور انٹرنیشنل افیئرس کے اندر، کیونکہ دیکھیے کہ مذہب مت لائیے. بیکاز ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے ہم نے فیڈرلزم کریٹ کی ہے کہ سینٹرل حکومت جو ہے وہ نہیں چلتی، فیڈرلزم چلنی پڑتی ہے، لوگوں کو اپنے حق چاہیے. اسی طریقے کے ساتھ یو ہیو ٹو گیو فریڈم ٹو پیپل، اور اسپیشلی ان انٹر گورنمنٹل ریلیشنس. تو اگر آپ نے ایک اسلامی نظام جیسے ایران میں آپ نے بنایا ہے یا افغانستان میں آپ نے بنایا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کانفلکٹ میں آئیں گے. یو ول انٹر انٹو اے کانفلکٹ. آپ دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، کیا آپ کا خیال ہے ورلڈ وار جو دو ہوئے وہ کوئی ریلیجنس کے بیسس پہ ہوئے تھے؟ No. اس کے اندر کوئی ریلیجن کا ایشو نہیں تھا. ریاست جو تھی ان کے انٹرسٹ تھے، سویلائزیشنز کے انٹرسٹ تھے، گلوبل ایمبیشنز تھیں، امپائرز تھے، بٹ ناٹ دیٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. تو اس لیے میں آپ سے، وہ دیٹ واز امپیریلزم، کلونیلزم، اس قسم کے انٹرسٹ تھے. اور یہ جو امریکا کا اور رشیا کا جو لڑائی جھگڑے رہے ہیں، وہ یہ نہیں تھا کہ ایک طرف کرسچینٹی تھی اور دوسری طرف ایتھیزم تھی. نو، اس کا تعلق نہیں تھا. اٹ واز ایک کولڈ وار جو تھی، اٹ واز آل اباؤٹ جی گریٹ پاور رائولری. دیٹ از واٹ اٹ واز. اس سے مذہب واز ناٹ انوالوڈ. اب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان سارے یہ ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کے وہ خلاف ہے، تو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کب سے مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور کیا ابھی یہ اتنے خلاف ہو گئے ہیں؟ پہلے بھی تھے تو جنگیں تو نہیں ہوتی تھی اس قسم. اب جنگیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو یہ کیوں ہوئی ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے آپ جو تاریخ ہے اس کو ذرا ریورس کر کے دیکھیں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں. یہ اس لیے ہے بیکاز ان کے مفاد اور آپ کے مفاد کہیں نہ کہیں جڑتے نہیں ہیں، اس لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور اگر آپ مذہب بیچ میں لے آئیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجیے کیا ہوا ہے. آپ کے ساتھ مذہب کے اندر، مسلمانوں کے اندر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے؟ مجھے بتائیں. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے سعودی عربیہ ہے یا یو اے ای ہے، یہ سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں. بالکل سیکولرزم کی طرف نہیں جا رہے. یہاں کوئی مذہب کی کمی نہیں ہو رہی ان کے ملکوں کے اندر. یہ اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے پہلے تھے. نہ آپ سے بڑھ کے مسلمان ہیں، نہ آپ سے کم مسلمان ہیں. تو ہو کیا رہا ہے؟ وہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ وہ پہلے ایکسپورٹ کر رہے تھے اسلام کو، اور وہ بھی ریڈیکل اسلام کو. مساجد بنا رہے تھے جہاں ریڈیکل قسم کی باتیں، جہاں وہ مسجد بنتی تھی انہی لوگوں کے خلاف باتیں ہوتی شروع ہو گئی تھی، اور انقلابی باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی، اوور تھرو دا اسٹیٹ ہونی باتیں شروع ہو گئی تھی.
تو پھر اسی کو تو انہوں نے ٹیررزم قرار دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اب آپ کے ہاں جو لوگ آتے ہیں دے ہیو ٹو ریسپیکٹ آر لاز اینڈ آر کانسٹیٹیوشن۔ ہم نے اپنے لاز کو کافی حد تک اسلامائز کر لیا ہے، اور جہاں وہ اسلامائز نہیں کیا وہ اس لیے نہیں کیا بیکاز وہ کاروبار کے درمیان وہ پرابلمس بنتے ہیں، بیکاز آج کل وہ کہتے ہیں نو نیشن از این آئیلینڈ۔ کوئی ملک جو ہے وہ اپنے طور پہ نہیں زندہ رہ سکتا۔ وی آر آل انٹریکٹنگ ود ایچ ادر، انٹیگریٹڈ ود ایچ ادر، اور آج تو ایون مور ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ ود انٹرنیٹ، تو آپ تو ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاؤ کین یو ڈسٹنگوش آن دا بیسس آف ریلیجن؟ یو کانٹ ڈو دس۔ آپ اپنا مذہب اپنے پاس رکھیں، خود نیک ہو، ڈو گڈ تھنگس اینڈ ٹرائی اینڈ فالو یور اون پرنسپلز ان یور اون کنٹری ٹو دیٹ ایکسٹینٹ دیٹ یو آپ کسی اور کے اوپر آپ الزام نہ لگائیں یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ تو وہ جو رولز ہیں انٹرنیشنل آرڈر کے، دے ہیو ٹو بی آؤٹ سائڈ ریلیجن، دے کانٹ بی بیسڈ آن ریلیجن۔ وہاں تو ایک ریلیجن ول فائٹ انادر ریلیجن۔ سو آئی تھنک یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ جس طریقے سے سوچ رہے ہیں نا وہ غلط سوچ ہے، یہ غصے والی سوچ ہے، اس میں تاریخ کا کوئی رول نہیں ہے۔ آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا ایسی بات نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کے خلاف تو صدیوں سے ایک محاذ ایک سوچ ہے، صرف اور کرسچنس کے اندر تھی یہ سوچ، تو شروع تو کرسچنس کے اندر تھی نا، بیکاز آف واٹ ہیپنڈ ٹو کرائسٹ اینڈ سو آن۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمارا تو ہم تو کلیم کرتے ہیں کہ یہ تینوں ریلیجنز جو ہیں دے فالو دا سیم لائن۔ سو مطلب ہے کہ so I think let's be a little careful about this. Secularism سمجھتے ہی نہیں ہیں لوگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سمجھو اللہ دینیت، اور جی اسی مسلمان ہیں ساڈے خلاف نے۔ وہ بھائی ساڈے خلاف کیوں نے؟ یہ کرسچنس نے تو ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں۔ ان کے اندر کتنی خارجیں ہوئی ہیں، لوگ خارج ہو گئے، اتنے برانچز ہیں چرچ کے، مگر they survive نا، they don't fight with each other۔ ہم یہاں ہمارے یہاں بھی تو اتنے فک ہیں اینڈ سو آن۔ تو آئی تھنک دیٹ از واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ایکسپلین۔ یہ جو بات ہے میں پھر سے کہوں گا کہ وہ ہمارے خلاف ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں ہم نے مسلمانوں نے ایک سٹیج پہ کچھ لوگوں نے کچھ ملکوں کے اندر اٹھ کے ہتھیار اٹھا لیے، بیکاز ان کا بھی یہی خیال تھا جو آپ کا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم مسلمان ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا تیل لیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، تو پھر اس کا نتیجے آپ نے دیکھ ہی لیے نا کیا ہوا۔ تو اب وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ اب دور یہ ہے کہ انٹرنیشنل رولز بیس آرڈر ہونا چاہیے۔ آئی تھنک وی شوڈ ناٹ برنگ ریلیجن انٹو اٹ۔ ٹھیک ہے، سیکولرزم کیا ہے آپ نے مثالوں سے بتا دیا، ہسٹری کی اسٹڈی سے ان ڈیپتھ اس اوپینین کو شیپ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔